السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع رحم، رواہ مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے ناطے کو، تعلق کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے ناطے توڑنے کی بڑی شدید مذمت بیان فرمائی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رشتے ناطے، تعلقات، ریلیشنز، ان کی بہت ہی زیادہ اہمیت، بہت ہی زیادہ اہمیت، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین پر جب انسان کو بسایا ہے تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حاجت اور ضرورت منسلک فرمائی۔ اس معاشرے میں کوئی بھی انسان اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا، انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، انسان ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساجی اور شریک بنتا ہے، اس کا غم خوار اور غم گسار بنتا ہے، تو اس سے دوسرے انسانوں کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ تو اس زمین کے اوپر اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوبصورت بن جائے، اس کی زندگی پرسکون بن جائے، اس کے دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں وہ چھٹ جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں رہنے والے دیگر لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، بطور خاص جو زیادہ قریبی تعلقات ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کو نبھائے، اور ان رشتہ داریوں کی وجہ سے جو اس پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انسان ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے بجا لائے۔ یہ دین اسلام کا تقاضا ہے، اور اس میں انسان کا اپنا ہی بھلا ہے کہ انسان کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی سہل اور آسان ہو جاتی ہے، انسان زندگی میں ایک دوسرے کا معاون و مددگار بن جاتا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتے ناطے کو جوڑنا۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، وصل، صلہ، اور اس کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے قطع۔ رحم رشتے ناطے کو کہتے ہیں، اور رحم وہ ماں کے پیٹ کے اس حصے کو بھی کہتے ہیں جس میں بچے کی افزائش اور پیدائش ہوتی ہے۔ تو چونکہ سب انسان ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت حوا کے بطن سے اللہ پاک نے سب انسانوں کو پیدا کیا، ایک رحم میں، ایک بطن میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپس میں ایک ریلیشن پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک ماں کے بچے ہوتے ہیں، اب ایک ماں کے جتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ سب ایک ہی جگہ پر پرورش پا کر دنیا میں آتے ہیں، تو پھر ان کا یہ بڑا گہرا تعلق ہوا نا۔ اس لیے یہ جو رحم کا لفظ ہے، جو اصل میں بطن مادر کے لیے، ماں کے پیٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ آہستہ آہستہ رشتے ناطے تعلقات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ تو دو اصطلاحات اور دو ٹرمز یاد رکھیں، ایک صلہ رحمی اور ایک قطع رحمی۔ اسلام صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور قطع رحمی کی شدید مذمت فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی۔
حتیٰ کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے، تو مدینہ منورہ میں لوگ آپ کے استقبال کے لیے چوکوں چوراہوں پہ اور شاہراہوں پہ کھڑے تھے، چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، سب لوگ جمع تھے اور بڑا پرتپاک قسم کا استقبال کرنے کے لیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت ابھی یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم دین تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث امام ترمذی، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان فرمائی، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی بیان کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو میں چونکہ اپنی کتاب کا تورات کا عالم تھا اور تورات کے اندر آخری پیغمبر کی نشانیاں بھی تھیں، تو میں ان نشانیوں کی تلاش میں اور ان نشانیوں کا ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کا استقبال کر رہا تھا اور آپ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ لے کر مدینہ منورہ میں آ رہا ہے، آیا یہ وہی شخص ہے جس کا تذکرہ ہماری تورات میں ہے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کی زبان صادق سے جو پہلا خطبہ، جو پہلا واعظ و نصیحت میں نے سنا وہ یہ تھی۔ کہتا ہے کہ میں اس سے بھی بڑا متاثر ہوا، واقعی یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اتنی جامع اور کمپریہنسو قسم کی تعلیمات انسانی معاشروں کو پرسکون بنانے کے لیے، اتنی شاندار قسم کی نصیحت جس میں اللہ کے حقوق کا بھی تذکرہ اور بندوں کے حقوق کا بھی تذکرہ ہے، جو انسان کی لائف کے اندر بیلنس پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ پہلا عوامی خطاب جب لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، کائنات کے سب سے بڑے امام اور لیڈر، راہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا واعظ، 4 بنیادی باتیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، پہلا کام سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ۔ سلام کا معنی سلامتی ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، جب کسی کو ملو، واقف ہو ناواقف ہو، کہو السلام علیکم، بھائی تم پر سلامتی ہو، میری طرف سے بھی تم پر سلامتی ہے، امن میں رہو اور اللہ بھی تم پر سلامتی نازل فرمائے۔ افشوا السلام، سلامتی کی دعا، سلام کو عام کر دو، پھیلا دو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور دوسرا کام کیا کرو؟ سلام لینے کے بعد دوسری نصیحت، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، مہمانوں کو بھی کھلاؤ، مسکینوں کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، امیروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، سب کو کھلاؤ۔ تیسری نصیحت، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اس میں صلہ رحمی کا لفظ موجود ہے، وَصِلُوا، اور ملاؤ، الارحام، رحم کی جمع، رشتوں ناتوں، رشتہ ناتوں کو ملاؤ، جوڑو، توڑنے والے کام نہ کرو، جوڑنے والے کام کرو، ایسے کام کرو کہ جس سے رشتے جڑ جائیں، ٹوٹنے کی بجائے جڑ جائیں، پہلے سے مضبوط ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا چوتھی اور آخری نصیحت، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے اوقات میں، رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اس وقت مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو جب لوگوں کی اکثریت آرام کر رہی ہوتی ہے، سو رہی ہوتی ہے، تہجد کی نماز۔ اللہ اکبر، کتنی جامع قسم کی گفتگو آپ نے فرمائی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کرنے کا حکم دیا، اور ان میں ایک صلہ رحمی ہے، رشتوں کو، ناتوں کو جوڑو، ملاؤ، اور آخر میں پھر آپ نے ان 4 کاموں کو کرنے پر بہت بڑی بشارت بھی عطا فرمائی۔ فرمایا یہ 4 کام تم کر لو، تدخل الجنت بسلام،
جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کی ضمانت اور گارنٹی میں محمد دے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی حدیث مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہے صحیح مسلم کی، زیر تفسیر اس حدیث مبارکہ میں رشتوں ناتوں کو، تعلقات کو توڑنے والے کو کیا کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہاں فرمایا کہ رشتے ناتے جوڑنے والا سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے سیدھا جنت میں، اسے انو سی دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر یہاں پر صحیح بخاری مسلم کی ایک اور حدیث بھی عرض کر دوں، اس صلہ رحمی کا، رشتوں ناتوں تعلقات کو ملانے کا، جوڑ کے رکھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ آپ نے بیان فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، دو چیزوں میں اضافہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو اور میری عمر میں اضافہ ہو، رزق اور عمر۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں اضافہ ہو، اسے چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں ناتوں تعلقات کو، ریلیشنز کو جوڑے۔ تو صلہ رحمی کتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے انسان کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دے، اللہ پاک کے صلہ رحمی کی وجہ سے انسان کی عمر اور زندگی میں برکت عطا فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں آخر پہ یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ صلہ رحمی ہے کیا۔ صلہ رحمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے اچھا سلوک کرے آپ اس سے اچھا سلوک کریں، جو آپ سے اچھے اخلاق سے پیش آئے آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، جو آپ کی طرف آئے آپ اس کی طرف آئیں، جو آپ کو اپنے گھر دعوت پہ بلائے، شادی پہ بلائے آپ اس کو بلائیں، جو آپ کی طرف کھانا بھیجے آپ اس کی طرف کھانا بھیجیں۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے تعلق کو توڑے آپ اس سے تعلق جوڑے، جو آپ سے نہیں ملنا چاہتا آپ اس سے ملیں، آپ اس کے گھر تحفہ لے کے چلے جائیں، مٹھائی لے کے چلے جائیں، ایک عید پہ چلے جائیں، دوسری عید پہ چلے جائیں، انشاءاللہ اس کا دل اللہ پاک نرم کر دیں گے، موم کر دیں گے۔ ایک دفعہ غصہ کرے گا، دو دفعہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اصل صلہ رحمی ہے کہ جو تعلق توڑے آپ اس کے باوجود اس سے جوڑے، پھر آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور پھر کمال ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں صلہ رحمی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراضگیاں، دوست دوست سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے، بھائی بہن سے نہیں بولتا، اور حتیٰ کہ ایسے بد قسمت اور بد نصیب لوگ بھی ہیں جو اپنے ماں باپ سے بھی ناراض ہیں، ان سے بھی رشتے ناتے توڑے ہوئے۔ اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہوگا بھلا جو اپنے والدین سے ناراض؟ والدین سے تو ناراض ہونا کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے ان کے انسان پہ احسانات ہوتے۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، ناظرین کرام، آئیے اس بات کا عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو بحال کریں، ہم اپنے ناراض رشتہ داروں کو، ناراض دوستوں کو انشاءاللہ ہم منائیں گے، اور منانے کی کوشش انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹوٹوں کو جوڑنے کی اور روٹھوں کو منانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قطع رحمی سے محفوظ فرمائے تاکہ ہم اللہ کی جنتوں کے وارث بن سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔